آپ کو معلوم ہے کہ DGISPR نے ایک پریس ٹاک کی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ DGISPR کی پریس ٹاک کرنے کے باوجود جو اور وہ پریس ٹاک ایک غیر معمولی پریس ٹاک نہیں تھی، بلکہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پریس ٹاک تھی. اور DGISPR جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ملک کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑا ہے. اور جس طرح انہوں نے اس دن پریس ٹاک میں وہ تمام شواہد دکھائے جو کہ بانی PTI کے ساتھ منسلک ہیں اور براہ راست ان کے ساتھ جڑتے ہیں، اور جب افواج پاکستان یا DGISPR کو انفارمیشن دیتے ہیں تو وہ انفارمیشن ثبوتوں کے اوپر اور وہ انفارمیشن ہر طرح کے ایویڈنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جو عمران خان صاحب ہیں اور یہ جو ایک نیازی قاعدہ ہے جو کہ الف سے انا، بے سے بدتمیزی، پے سے پاگل پن اور تے سے تکبر، یہ ابھی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ سلسلہ تو ہم 2013-14 سے دیکھ رہے ہیں. جس وقت انہوں نے دھرنا کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ عمران خان صاحب نے جب 2014 میں دھرنا کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آنے کے بعد، اور جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، تو کیا کیا تھا؟ PTV پہ حملہ کیا تھا، پولیس والوں کے سر پھاڑے تھے، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، پولیس اسٹیشنز کے اوپر حملہ کیا تھا، رینجرز کی گاڑیوں کے اوپر حملہ کیا تھا. پولیس والوں کے سر پھاڑے نہیں، سر کھولے تھے ڈی چوک کے اوپر. اور اوئے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، مطلب جو غلیظ گفتگو، جو بدتمیزی کسی بھی حکومت کے خلاف ہو سکتی ہے وہ انہوں نے کی تھی. اس وقت بھی امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، امپائر کی انگلی بیٹھنے والی ہے، امپائر کی انگلی لیٹنے والی ہے، یہ قسم کا بیانیہ تھا. تو یہ کوئی آج کل یہ لوگ بھول جاتے ہیں، ہماری میموری، کیونکہ ہم اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو یہ میموری جو ہے. لیکن آج جو معاملہ ہے وہ معاملہ سنگین معاملہ ہے. وہ معاملہ پاکستان کے دفاع، پاکستان کی قومی سلامتی، پاکستان کی یکجہتی اور پاکستان کی عوام کا ہے، پاکستان کے دفاع کا ہے. آج جو معاملہ ہے وہ آزادی رائے کا معاملہ نہیں ہے، آج معاملہ پاکستان کی قومی سلامتی کا ہے. اور اگر سب کو پاکستان کا آئین آزادی رائے دیتا ہے تو اس آزادی رائے کے اندر، اس کے استعمال کے اندر قومی اور ملک دشمنی جب لائن تفریق نہیں ہوتی تو پھر وہی آئین اس کی سزا بھی بتاتا ہے، سب کے لیے بتاتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ آج عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کی سزا ہوگی. لیکن جس وقت ملک دشمن عناصر کے ساتھ نیکسز ملا کر، ان کے ساتھ آپ اکٹھے ہو کر ملک کے دفاع کے خلاف دشمنی کریں گے، ملک کی قومی سلامتی کے خلاف دشمنی کریں گے، ملک کی یکجہتی کے خلاف دشمنی کریں گے، اور ملک کی جو سالمیت ہے اس کے خلاف دشمنی کریں گے، تو وہ آزادی رائے نہیں ہے، وہ ملک دشمنی ہے، وہ قومی سلامتی کو تھریٹ ہے. اور اس کی آئین کے اندر بہت واضح سزا لکھی ہوئی ہے. وہ تمام اکاؤنٹس، اگر ہم ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ سارے اکاؤنٹس ہمارے قابو میں نہیں ہیں، یہ سارے اکاؤنٹس ہمارے نہیں ہیں، یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مان لیتے ہیں، آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں. اگر آپ کی بات مانیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ افغان ٹرولز، انڈین میڈیا جو باہر تمام سازشی عناصر پاکستان کے خلاف ہیں، جو اسرائیلی عناصر پاکستان کے خلاف ہیں، جو بھارتی عناصر پاکستان کے خلاف ہیں، جو ان کے سپوکس پرسنز ہیں، جو ان کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں، جو ان کے انفارمیشن ہینڈلز ہیں، جو ان کی پریس ریلیزز ہیں، جو ان کے بیانات ہیں، وہی بیانات عمران خان صاحب کے ہیں. وہی بیانات کرنے کے لیے اپنے پارٹی کے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں. جو باہر بیٹھے سازشی لوگ ہیں ان کو بھی یہی گفتگو، ساروں کی جو گفتگو ہے اس کا پیرایا، اس کی لینگویج، اس کی بد زبانی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. چلیں وہ بھی مان لیا کہ وہ ایک ایسے ہی ہو گیا، حسین اتفاق ہے. لیکن پھر ایسے کیوں ہوتا ہے کہ کسی بھی اکاؤنٹ کو، اپنے اکاؤنٹ کو آپ ڈسون نہیں کرتے، کسی بھی ٹویٹ کو، کسی بھی بیان کو آپ لوگ ڈسون نہیں کرتے، کسی بھی ایسے
عناصر کو جس کے بیان سے ملک دشمنی اور آپ کے بیانیے کا آپس میں شبہ ہو، آپ اس کو ڈسون بھی نہیں کرتے، آپ اس سے انکار بھی نہیں کرتے. یہ تو حسین اتفاق نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پوری جماعت بھی وہی گفتگو کرتی ہے، آپ کے ٹرولز بھی وہی گفتگو کرتے ہیں، آپ خود بھی وہی گفتگو کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ آپ اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے ہیں، نہ آپ اس کو اون کرتے ہیں. یہی انہوں نے کیا. انہوں نے کیا کیا 9 مئی میں اپنے کارکنوں کو استعمال کر کے انہوں نے 300 سے زیادہ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے، شہیدوں کے مجسموں کی بے حرمتی کی، اور یہ بلڈ اپ کرتے ہیں. یہ پورا سازشی بیانیہ ملک کے خلاف بناتے ہیں، یہ بلڈ اپ کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں تو گاڑی میں بیان دے رہے ہیں کہ اگر مجھے کسی نے گرفتار کیا تو پھر دیکھنا کیا ہوگا. اور وہی 9 مئی کو ہوا. بھئی تمہیں گرفتار کر رہے ہیں فورن فنڈنگ پہ، تمہیں گرفتار کر رہے ہیں توشہ خانہ پہ، تمہیں گرفتار کر رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ پہ، تمہیں گرفتار کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی عکس کی گھڑی بیچنے پہ، تمہیں گرفتار کر رہے ہیں تمہاری کرپشن پہ، تمہاری چوری کے اوپر جو تم نے اس ملک کے ساتھ کیا اس پہ تمہیں گرفتار کر رہے ہیں. اس کے فوج کا کیا تعلق ہے؟ ہاں لیکن کوشش یہ کرتا ہے، یہ سازشی وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بڑا بیانیہ بنائے، وہ جھوٹا غلیظ گندی زبان استعمال کر کے وہ بڑا بیانیہ بنائے کہ اس کے اپنے اعمالوں سے اس کی نظر اٹھائی جائے. اس سے پوچھو کہ APK میں کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے. اس سے پوچھیں ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں کیا ہو رہا ہے، اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، سڑکوں پہ جا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آزادی رائے کی تفریق ملک دشمنی اور قومی سلامتی کے ساتھ کرنی پڑے گی. اور اگر آزادی رائے کا حق پاکستان کے ہر شخص کو ہے، ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے، تو پھر اس کا غلط استعمال، اس سے تجاوز کرنا کی سزا بھی آئین بتاتا ہے اور بڑی واضح سزا بتاتا ہے. تو پھر بھی وہ ہر کسی کے لیے ہوگی. جو اس لائن کو کراس کرے گا اس کے لیے وہی سزا ہوگی جو آئین میں درج ہے، کوئی تفریق نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد افواج پاکستان، تم ہندوستانی میڈیا کے ساتھ مل کر، تم ہندوستان کے اسپوکس پرسنز کے ساتھ مل کر، تم ان کے اینکرز کے ساتھ مل کر، اگر ان کی شکل ہٹا کے اس کی شکل لگا دی جائے تو ایک لینگویج ہے، ایک زبان ہے، ایک بیان ہے، تم اس کے ساتھ مل کر اس فوج کو جس نے مارکہ حق لڑا، جس نے بنیان المرصوص لڑا، چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لے کر وہ سپاہی جو آج ہمارے سرحدوں پر کھڑا ہو کے یہ جنگ لڑتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی قوم کے سر کا جھومر ہے. تم اپنی بکواس کر کے، تم اپنی گندی زبان استعمال کر کے، تم اپنے بھیانک ملک کے خلاف سازش کر کے تم فوج کو کنٹروورشل بناتے ہو. یہ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی ریاست اس کی اجازت نہیں دیتی اور نہ دے گی. پاکستان کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. جس نے مارکہ حق لڑ کر، جس افواج پاکستان نے، جس نے بنیان المرصوص لڑ کر نہ صرف بھارتی طاقت کے کھوکھلے نقاب کو بے نقاب کیا ہے، بلکہ ایک پوری دنیا میں طاقت اور تاثر کے ایک نئے نقشے کی لکیر کھینچی ہے، اس کو کنٹروورشل کرتے ہو اور پھر کہتے ہو میں ملک دشمن اور قومی سلامتی تھریٹ نہیں ہوں. اور کیا ہوتا ہے قومی سلامتی تھریٹ؟ دہشت گردوں کی بھی انفارمیشن اسپوکس پرسنز ہوتے ہیں، دہشت گرد بھی پریس ریلیز دیتے ہیں، دہشت گرد بھی بیانیہ بناتے ہیں، دہشت گرد کے بھی انفارمیشن ہینڈلرز ہوتے ہیں، دہشت گردوں کے بھی ٹویٹس ہوتے ہیں اور ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کو سمجھاؤ، آگے سے گالی دیتے ہیں، ان کو بتاؤ، فتنہ فساد مچاتے ہیں. کیا کیا 9 مئی کو انہوں نے؟ پہلے بلٹ اپ کیا، صرف اپنی کرپشن، اپنی سیاست اور اپنے اعمالوں کو چھپانے کے لیے 9 مئی کیا. شہیدوں کے مجسموں کی بے حرمتی کی، تنصیبات پر حملے کیے، شہیدوں کے مجسموں کو نیچے پھینک کر ٹھڈے مارے. وہ شہید جو دن رات ہماری حفاظت کے لیے اور اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں، ان کو کنٹروورشل بناتے ہو. تو تم سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہو،
اور میں یہ کہنا نہیں چاہتی، لیکن آئین ایسے آدمی کو غدار کہتا ہے۔ قومی سلامتی، دفاع، ملک کے اندر یکجہتی، وفاق میں نفاق پھیلانے والے کو غدار کہا جاتا ہے۔ ملک کی آج عسکری، معاشی، دفاعی کامیابی کے اوپر انڈین میڈیا کے ساتھ بیٹھ کر اس سازش کا حصہ بنے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہیں اس کو؟ کوئی اس کے لیے اور لفظ ہے تو بتا دیں، کیا کہیں اس کو؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ قومی سلامتی کے لیے تھریٹ ہے، اور وہ تمام تانے بانے اس شخص کے ساتھ ملتے ہیں۔ مذاکرات کریں، ایک ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر مذاکرات کر سکتے ہیں۔ یہ پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں ہے۔ جو ملک کی قومی سلامتی کے لیے تھریٹ ہو، جو ملک کی دفاع کے لیے تھریٹ ہو، اور جو ملک دشمن عناصر کے ساتھ ملک کے دفاع اور ملک کے اداروں کے خلاف سازش کرے، اس کے لیے آئین کے اندر سزا بہت واضح ہے، اور یہ کوئی دنیا کی ریاست اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ جائیں نا، آپ کو پولیس آ کر کہتی ہے آپ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ واشنگٹن وائٹ ہاؤس کے سامنے جائیں، آپ کو پولیس آ کر کہتی ہے آپ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اپنی بات کرنی ہے تو کہیں اور جا کر کریں، بہت سے فورمز موجود ہیں۔ ادھر پولیس والوں کے سر پھاڑ دیتے ہیں، رینجرز کے سر پھاڑ دیتے ہیں۔ مطلب آپ حکومت سے بات کریں نا، آپ حکومت سے بات کریں، لیکن آپ کو کوئی آئین ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ کو قومی سلامتی کے اوپر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پھر آپ سے کون پوچھ رہا ہے کہ آپ کو 27ویں ترمیم منظور ہے کہ نہیں منظور؟ تمام اداروں کے سربراہوں کو کنٹروورشل، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، افواج پاکستان کے اوپر حملہ ہو، انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ ہو، کیوں؟ اور صرف اس وقت جب انڈین میڈیا اور بھارتی عناصر یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ فورن فنڈنگ بول رہی ہے جو بھارت اور اسرائیل سے لی ہوئی ہے۔ یہ وہ تمام تانے بانے بول رہے ہیں جو ملک آئی ایم ایف کو لے کر آئے، آئی ایم ایف کو ڈیفالٹ کرا دیا، خود اپنی حکومت جانے سے پہلے آئی ایم ایف کو ڈیفالٹ کرا دیا، اور پھر آئی ایم ایف کو چٹھی کیا لکھتے ہیں کہ ملک کو دیوالیہ ہونے تو ان کی مدد نہ کرنا۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے جو کہتا ہے میری حکومت کو ختم کرنے سے پہلے اس ملک کے اوپر ایٹم بم گرا دینا چاہیے تھا؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ سیاستدان کہتا ہے؟ یہ اس ملک سے محبت کرنے والا کہتا ہے؟ آئی ایم ایف کو حملے بار امریکہ کی پارلیمنٹ میں اور جو برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے اس میں کھڑے ہو کے افواج پاکستان کے خلاف بیانات دلواتا ہے، بین الاقوامی اداروں اور میڈیا کے اندر افواج پاکستان کے خلاف آرٹیکلز لکھواتا ہے۔ یہ کون کرواتا ہے؟ یہ محب الوطن کراتا ہے۔ یہ آزادی رائے ہوتی ہے؟ یہ اظہار آزادی رائے، فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس طرح کا ہر عناصر کے ساتھ اسی طرح نپٹا جائے گا جیسے ایک ملک دشمن کے ساتھ نپٹا جاتا ہے، جیسے ایک قومی سلامتی کو جو تھریٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ نپٹا جاتا ہے۔ مطلب بس بھی ہونی نا، انف از انف۔ آپ نے بات کرنی ہے، اگر آپ کو کوئی جیل میں ہارپک پلا دیا ہے یا آپ کو اللہ معافی دے 3 دن مرنے کی خبر آتی رہی جو آپ کی بہنوں نے، کیسے ایک بہن اپنے بھائی کے مرنے کی خبر پھیلا سکتی ہے؟ مطلب آپ خود سوچیں کہ ان کی ذہنی حالت کیا ہے۔ لوگوں کو بے وقوف بنائے رکھو۔ جب حکومت میں تھے تو جادو ٹونا کر کے بے وقوف بنائے رکھو، دم درود کر کے بے وقوف بنائے رکھو، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں جی ہم گورنر ہاؤس کے اوپر آن سلاٹ کریں گے، اس کو اٹیک کریں گے، اس کو جلا دیں گے، کے پی کے گورنر ہاؤس کو۔ کیوں جلا دیں گے؟ تمہارے باپ کا گورنر ہاؤس ہے؟ جن کا یہ ملک ہے ان کو اس کا دفاع کرنا آتا ہے۔ پاکستان کی عوام کو، افواج پاکستان کو اس ملک کا دفاع بہت اچھی طرح کرتا آتا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کرنا آتا ہے، اور زیرو ٹالرنس ہے اس کے اوپر۔ یہ اب تفریق ہو چکی ہے، یہ لائن ڈرا ہو چکی ہے کہ کیا ملک دشمنی ہے، کیا قومی سلامتی کو تھریٹ ہے، اور کیا فریڈم آف ایکسپریشن یا سیاسی حق ہوتا ہے۔ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے اور اس کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اگر یہ بھی میں بات بتا دوں کہ غلیظ زبان، گھٹیا زبان، گندی زبان کسی ادارے کے لیے
کسی کی زبان سے نکلی تو اس کو آئین کے مطابق نپٹا جائے گا، اس کو قانون کے مطابق نپٹا جائے گا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو باہر رکھ کے تم ان سپاہیوں، ان فوجی افسران، سپہ سالار جس نے پوری دنیا میں جو پاکستان کا اعتماد ہے وہ واپس آ رہا ہے، تم ان کو کانٹروورس بناؤ گے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم عوام اور اس کے درمیان میں ڈسٹنس کرو گے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور وہ لوگ جو اس کے سہولت کار بنتے ہیں، جو ملک کے خلاف یہ بیانیاں بناتے ہیں، زیرو ٹالرنس ہے ان کے خلاف، اور کوئی بھی بناتے ہیں، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے۔ فلڈ آئے، آپ کو یاد ہوگا لیفٹیننٹ جنرل سرفراز، ان کا ہیلی کاپٹر، وہ شہید ہوئے جب وہ فلڈ کے علاقوں کا دورہ کر رہے تھے 2022 میں۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان کی پوری جماعت نے اس عمران خان کے کہنے کے اوپر، اس بانی پی ٹی آئی کہنے کے اوپر اس شہید افسر کا تمسخر اڑایا جو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، اور وہ شہید ہوئے۔ یہ وہ ذہنیت ہے، یہ وہ گندی ذہنیت ہے۔ جس وقت ہم مارکہ حق لڑے تھے ایک قوم بن کر، چاہے وہ فیلڈ مارشل ہوں، چاہے وہ تمام جو افواج پاکستان ہیں ان کے سربراہان ہوں، چاہے وہ عوام ہو، میڈیا ہو، ہم سب مل کر ایک قوم ہو کر مارکہ حق اور بنیان المرصوص جب لڑ رہے تھے، یہ انڈین میڈیا کا سہولت کار بنا ہوا تھا۔ سارے ایویڈنس آپ کو دکھا دیے، سارے کا سارا جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کو دکھا دیے۔ ان کی اپنی آج تک مارکہ حق اور بنیان المرصوص پر کس نے ٹویٹ نہیں کیا؟ اگر وہ پاکستانی ہے تو عمران خان نے ٹویٹ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے وہ اصلیت۔ اور آج بہنیں انڈین میڈیا پہ بیٹھ کر ملک کو کنٹروورشل کرتی ہیں، ان کا سہارا لیتی ہیں، اس کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ کو آپ کے اعمالوں کا سزا ملی ہوئی ہے۔ آپ قید میں، جیل میں اپنے اعمالوں کی وجہ سے، آپ نے جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، جو بطور وزیر اعظم آپ نے کرپشن کی ہے، آپ اس کی وجہ سے سزا کاٹ رہے ہیں۔ آپ بدلہ اداروں سے نہیں لے سکتے، آپ بدلہ عوام سے نہیں لے سکتے اپنا بیانیہ بنانے کے لیے اور شور مچانے کے لیے۔ ملک کی تاریخ میں ایک ہی 9 مئی ہو سکتا ہے، بار بار نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ اور آج کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آج تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ملک کی عزت ہو رہی ہے، عسکری، دفاعی، معاشی ترقی ہو رہی ہے، ہر جگہ دیکھتے ہیں تو ترقی کے سورج طلوع ہو رہے ہیں۔ یہ تمہیں تکلیف ہے؟ ملک ترقی کر رہا ہے، عوام کو ریلیف مل رہا ہے، تمہیں یہ تکلیف ہے؟ پوری دنیا میں افواج پاکستان کی ہمارے ملک کا اعتماد بحال ہو رہا ہے، جو تم نے ملک کی جو فورن پالیسی تھی اس کو تباہ کر کے تم گئے تھے، تمہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہیں یہ تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ تمہارے منہ سے نقاب اٹھ رہا ہے۔ تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہارے جھوٹ اور تمہارا نقاب جو ہے وہ اتر چکا ہے، عوام کو تمہاری اصلیت پتہ چل چکی ہے۔ سیاست کرو، ملک دشمنی نہ کرو جو تم کر رہے ہو، سیاست کرو، غداری نہ کرو جو تم کر رہے ہو۔ اور بار بار پاکستان کا آئین، پاکستان کے آئین کے اور آرٹیکلز کا بھی حوالہ دیں۔ اور فریڈم آف ایکسپریشن کی حد آئین دے دیا آئین نے، اس سے بیونڈ کوئی بھی نہیں جا سکتا، نہ میں جا سکتی ہوں، نہ آپ لوگ جا سکتے، نہ کوئی، کسی کو اجازت نہیں ہے جو پاکستان کے آئین کو مانتا ہے اور جو پاکستانی ہے، جو پاکستان کا شہری ہے، اس پہ آئین لاگو ہوتا ہے۔ پھر جب کسی بھی قومی سلامتی کے دشمن جو ہوتا ہے نا، وہ راہ راست پر نہیں آئے نا، تو پھر براہ راست اس کے ساتھ نپٹا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر پھر چیخیں نہیں نکلنی چاہیے، پھر اس کا سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے کیا اعمال ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کیا اس ملک کے ساتھ کیا۔ کوئی بھی شخص اگر وفاق میں نفاق پھیلانے کی کوشش کرے گا تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں آخر میں کہ بڑی واضح طور پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ
DGISPR نے وہ تمام شواہد، تمام چیزیں سامنے رکھی ہیں. اور جب انسٹیٹیوشنز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، جب ریاست کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، تو پھر انسٹیٹیوشنز ریئیکٹ اور رسپونڈ کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. اور پھر وہ ریئیکٹ اور رسپونڈ جب کرتے ہیں تو اور عقل سے کام نہ لیا جائے تو نقصان ہو سکتا ہے. اور جب ایک انسان خود تلاؤ اپنا نقصان کرانے پہ، تو اس کو کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا. اور یہ کوئی سیاست نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیاسی ڈائلاگ سیاست دانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک قومی سلامتی کا تھریٹ ہو، دہشت گرد مائنڈ سیٹ کا مالک ہو، ملک کے خلاف سازش کرے، ملک کے دفاع کے خلاف سازش کرے، ملک کے اندر یکجہتی کے خلاف سازش کرے، اس کے لیے قوانین موجود ہیں اور پھر اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. تماشا بنا کر رکھتی ہے. جب کھڑا ہوتا ہے گندی زبان استعمال کرتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے گالی دیتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے ملک کے خلاف سازش کرتا ہے. اس کی بھی حد کا تعین ہونا چاہیے، اور اس کی حد کا تعین ہو چکا ہے. اس میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے، کسی شخص کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور ہم سب کو مل کر اپنے آئین کا، اپنے اداروں کا دفاع کرنا چاہیے. تبھی یہ ملک بچ سکتا ہے. تبھی یہ ملک، جو ملک دشمن ہے، ان سے بچایا جا سکتا ہے. اور اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. اور فریڈم آف ایکسپریشن، ٹریزن اور سیڈیشن کا فرق آئین میں موجود ہے. اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. میں ادھر ہی ہوں. میڈم یہ بتائیے گا کہ ملک میں قوانین موجود ہے، اور یہ پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف، ملکی سلامتی اداروں کے خلاف کوئی سازش کرے گا، پبلکلی گفتگو کرے گا، اس کو کچلا جائے گا، اس کو روکا جائے گا. حکومت پاکستان ریاست ان قوانین پر کب عمل کرائے گی جس کو خود پارلیمنٹ نے بنایا ہے؟ میڈم اس میں ایڈ کر لیں کہ ٹریجن آپ بتا رہی ہیں، اس کا ہائی ٹریجن کا ایکٹ موجود ہے اور اس کی سزا بھی واضح ہے. تو کیا آپ کا اشارہ ہائی ٹریجن ایکٹ کی؟ میرا اشارہ نہیں ہے. میں نے بہت واضح الفاظ میں یہ بیان کیے. میں نے کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا. یہ اشاروں کا وقت نہیں ہے. ملک ایک کراس روڈ سے گزر رہا ہے. ملک ایک کرٹیکل صورتحال سے گزر رہا ہے. میں نے کسی اشارے کنارے میں بات نہیں کی، اور کسی کو بھی اشارے کنارے میں بات نہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور نہ کرنے کی ضرورت ہے. بات بہت واضح ہے کہ کسی کی ذہنی مرض کا اور کسی کی ملک دشمنی کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان، اور اس کی سزا پاکستان کو نہیں دی جا سکتی اور نہیں دی جائے گی. جس کی ملک دشمنی کی سزا ہے اور جو قومی سلامتی تھریٹ ہے، وہ سزا اسی کو ملنی چاہیے اور ملک کو نہیں ملنی چاہیے. اچھا میڈم، ایک طرف ابھی کے پی والے جو صاحب ہیں، چیف منسٹر صاحب، وہ خاصے گرم دکھائی دیتے ہیں باقی صوبوں کی نسبت. ان کا کہنا ہے جی کہ وہ کبھی آپ نے بتایا جی کہ گورنر ہاؤس کو گھیر لیں گے یا جلا دیں گے، فلانا خان صاحب اس قسم کی باتیں آ رہی. تو کیا اگر گورنر رول لگتا ہے جو کہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، تو کیا پنجاب اس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ دیکھیں، پنجاب ہر اس ایکٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا جو ملک کے فائدے میں ہے، اور ہر اس ایکٹ کے خلاف کھڑا ہوگا جو ملک کے نقصان میں ہے. اور یہ بھی میں بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر کوئی یہ چاہتے ہوئے بارڈر کراس کر چکا ہے، ایک طرف ہندوستان کے ساتھ اور ایک طرف افغانستان کے ساتھ، اور اپنے بیانیے کو ان کے بیانیے کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. آج خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے، اور میں ایک ٹویٹ آپ کو ضرور پڑھ کے دینا چاہتی ہوں. وہ ذرا مجھے ٹویٹ دینا. جو ان کا اعمال نامہ ہے نا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں، اور میں کیمرے کے توسط سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب یہ بات سنیں. اسماعیل خان ڈان کے ایک رپورٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کیا ٹویٹ کیا؟ visited KP's biggest public hospital, Lady Reading Hospital, today to inquire about the well-being of my aunt. Can't believe that the hospital, which is the biggest beneficiary of government funding, could be in this shape. I mean, 50% of the patients would die of depression in the conditions they are lying there in.
Dark, gloomy walls that need paint, patients looking for beds. Nothing has changed. A raised platform of a canteen or something that was demolished decades ago remains what it was. I simply wonder where the billions and billions and billions of money went and spent on. The city capital elite, politicians and bureaucrats visit elite private hospitals for treatment and hence zero interest in KP's development. I wonder if Barki, وہ جو چلا رہے ہیں کہ ہم سوئٹزرلینڈ کے ہسپتال بنا رہے ہیں خیبر پختونخوا کو, I wonder if Barki would ever want to be admitted and treated there. Dirty wards, dirty bathrooms, no accountability, no question, criminal silence. Biggest medical facility that attends to patients from far and wide reflects the criminal apathy of our decision makers who knowingly shut their eyes because the hospital is lorded over by Mr. Barki, who is running it virtually from the United States. یہ ہے وہ اگزامپل ان کی گورننس کی, ان کی کارکردگی کی, ان کی نااہلیت کی, ان کی کرپشن کی, ان کا یہ اعمال نامہ ہے. کیا قصور ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو؟ آج آپ جو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہیلتھ کا پروجیکٹ دیکھیں, اس میں 30% لوگ خیبر پختونخوا سے آ کر پنجاب میں علاج کرا رہے ہیں. ہمارے سر آنکھوں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو آج ہیلتھ انشورنس پروگرام کی پریزنٹیشن دی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ کتنے خیبر پختونخوا سے آتے ہیں, کتنے بلوچستان سے آتے ہیں, کتنے ملک کے دوسرے حصوں سے آتے ہیں. یہ ہمارا فخر ہے. اور تم بیٹھ کر ملیگننٹ بیانیاں, کنڈیمیبل بیانیاں, پوائزنس بیانیاں, گندی زبان, ٹاکسک بیانیاں which is harmful to the core of the national security, یہ تم کرتے ہو. تو یہ کون کرے گا؟ یہ عوام کو یہ ریلیف کون دے گا؟ یہ تمہاری بکواس جو اداروں کے خلاف ہے, وہ وہاں بیڈز نہیں مہیا کرے گی لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں, وہاں غریبوں کا علاج نہیں کرے گی تمہاری گندی زبان, تمہارا گندا بیانیاں جو تم اداروں کے خلاف پھیلا رہے ہو. سڑکیں نہیں ٹھیک کرے گی, کھڈے نہیں ٹھیک کرے گی, اسکول نہیں ٹھیک کرے گی. اسکولوں کا حال دیکھیں جا کے خیبر پختونخوا میں. کوئی خدا کا خوف کرو. یہ تمہیں جواب دینا پڑے گا, اس کا جواب دینا پڑے گا. وہ کہتا ہے بلینز اینڈ بلینز آف روپیز. کووڈ کا فنڈ کھا گئے, کووڈ کا فنڈ کھا گئے, اور پوچھا کہ بیان دیں تو کہیں گے کیا شہباز شریف کو میں جیل میں چھوڑوں گا نہیں, شہباز شریف کو میں کرسی نہیں دوں گا نماز پڑھنے کے لیے, شہباز شریف کو میں کھانا نہیں دوں گا. بھائی تم سے سوال کیا تم کووڈ کا فنڈ کھا گئے ہو, اس کا جواب دے دو. تم سے سوال کیا تم 190 ملین پاؤنڈ کھا گئے ہو, تمہارا پورا گھر کھا گیا ہے, اس کا جواب دو. تم سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نے کرپشن کیا ہے, لوٹ مار کیا ہے, تم نے فورن فنڈنگ لی, اس کا جواب دو یار. تم چڑھائی کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, گندی زبان استعمال کرتے ہو, لیکن اب بس ختم ہو گئی یہ بات. اب ایک شخص کو جب وہ قومی سلامتی تھریٹ بن جائے, اس کو ڈھیل نہیں دی جا سکتی. اچھا میڈم, ہم نے دیکھا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد تلخی میں بڑا اضافہ ہوا ہے. خاص طور پر سی ایم کے پی کی جو اسپیچ سنی ہے وہ بھی ناقابل برداشت تھی, اور ابھی آپ کی بھی جو تقریر آج تھوڑی سخت تھی, جو پریس کانفرنس تھی, اگر وے آؤٹ کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ, میں نے سن لیا آپ نے, دیکھیں یہ وے آؤٹ اس میں کوئی نہیں ہوتا, کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. جس نے ملک دشمنی کی ہے اس کو سزا ملے گی, اور جو کرے گا اس کو اور ملے گی. اور تلخی, آپ نے تلخی کی بات کی, آپ نے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی گفتگو سنی؟ وہ محب الوطن کی گفتگو ہو سکتی ہے؟ وہ کسی فریڈم آف ایکسپریشن یا اظہار رائے کی تقریر ہے؟ وہ ملک کے اوپر, ریاست کے اوپر حملہ ہے. اور اگر میری تلخی, اور آج کیوں ہے میری تلخی میری بات میں, آج کیوں میری بات میں سختی ہے, کیوں میری بات میں دکھ ہے؟ کیونکہ یہ شخص ملک دشمن ہے, یہ سمجھنا پڑے گا. یہ قومی سلامتی تھریٹ ہے, یہ سمجھنا پڑے گا. آپ سب کے دل میں دکھ ہے آج, دکھ ہوگا آپ کو, آپ کے دماغ میں سوال ضرور ہوگا کہ یہ کیا ہے. یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں ضرور ہوگا
کہ آپ ہندوستانی میڈیا کے ساتھ بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے دوران فیلڈ مارشل کے خلاف گندی مہم چلا رہے ہیں. وہ فیلڈ مارشل، وہ سپہ سالار جو آپ کے خلاف مارکہ حق پوری قوم کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے، افواج پاکستان کا سربراہ، وہ جنگ لڑ رہا ہے، وہ حالت جنگ میں ہے، ملک کے خلاف جنگ ہو رہی ہے. آپ انڈین میڈیا کے سہولت کار بنے ہوئے. شرم آنی چاہیے. شرم وہ لفظ ہی نہیں ہے جو آنا چاہیے. لیکن یہ اب اجازت نہیں دی جائے گی، بالکل کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے. میڈم ایک تو یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے اس کے بعد آج ان کا پہلا خطاب ہوا ہے اور انہوں نے واضح طور پر جو ہے بھارت کو اور جو فتنہ ہندوستان ہے ان کو للکارا ہے. تو ان کی تعیناتی کے دوران بڑی باتیں ہوتی رہی. تو میاں نواز شریف صاحب ان کی تعیناتی میں کہاں تک انگیج رہے، یہ بھی ضبط ہے. 27ویں ترمیم میں میاں نواز شریف نے ووٹ دیا، پارلیمنٹ جا کر دیا، تو یہ سوال کا جواب ہے. دوسرا، جو 1973 کے آئین کو نہیں مانے گا، اس کی مخالفت کرے گا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو محب الوطن نہیں کہا جائے گا، اس کو ملک دشمن کہا جائے گا. اچھا میڈم، مطلب آپ ایک میں صرف یہ کہہ دوں، آپ ایک بات دیکھیں، امریکی سازش کا بیانیہ، پھر امریکی سفارش کا بیانیہ ہوا نا، آپ کے سامنے ہوا کہ میرے خلاف یہ نکلا لفافے سے، جیب سے، میرے خلاف امریکی سازش ہو گئی ہے. پھر چٹھیاں نکلی، امریکی سفارش کر دیں کہ میری کرپشن پہ مجھ سے سوال نہ کیا جائے، میرے جھوٹوں پہ مجھ سے سوال نہ کیا جائے، میری ملک دشمنی پہ مجھ سے سوال نہ کیا جائے، میری قومی سلامتی کو تھریٹ سے مجھ پہ سوال نہ کیا جائے. وہی امریکہ، وہی IMF ڈیفالٹ کر کے دیوالیہ کر کے چلے گئے. اگر IMF کا کے بعد جو IMF کا پروگرام نہ آتا اور ملک دیوالیہ کر جاتا اور یہ عوام خدا نخواستہ اس مشکل میں پھنس جاتی، لوگ بھوک سے مرتے، اس شخص کو کیا کہا جاتا؟ کیا کہا جاتا؟ کانسیکوینس ہو سکتا تھا نا. کیا کہا جاتا ہے؟ محب الوطن کہا جاتا ہے، اس کو ملک دشمن کہا جاتا ہے، اس کو قومی سلامتی، قومی یکجہتی کا تھریٹ کہا جانا چاہیے. میڈم BBC میں ایک کل پر سے ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں انہوں نے دولجیت کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس وقت میاں صاحب کو بھی آئیڈینٹیکل ایلیگیشن لگے تھے ان کی حب القتل کے حوالے سے. اس سچویشن کو اور اس سچویشن کو آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں؟ میاں صاحب کی کسی بھی چیز کو آپ اس سے ملا نہیں سکتے. میاں نواز شریف اس ملک سے محبت کرنے والا شخص ہے. اس نے کبھی اپنے ملک کے اداروں کو کنٹروورشل نہیں کیا. ایک بھی سٹیٹمنٹ دکھا دیں، ایک بھی لائن دکھا دیں جو کسی ایسے زمرے میں آتی ہو جو اس شخص نے کیا ہو. میں سمجھتی ہوں یہ بھی گناہ ہے اور ناجائز ہے اگر آپ یہ دو موازنے کریں اور اس سے آپ اس کو سپیس دیتے ہیں. جو کھڑا ہو کر اس کے گھر والے، اس کے پارٹی والے، وہ خود بھارتی میڈیا کی جو بیانیہ ہے اس کو ٹو کر رہا ہے. اگر میں 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لوں اور آواز مختلف ہو جائے تو جو بھارتی میڈیا پہ گفتگو ہو رہی ہے نا، وہی عمران خان کے تمام جماعت کے لوگوں سے، خیبر پختونخوا میں اس کی یہ جو چیف منسٹر ہے، ان کے اکاؤنٹس دیکھ لیں، باہر بیٹھے ان کے ماؤتھ پیسز دیکھ لیں، سب میں سے ایک ہی کامن گفتگو ہے. آپ تمام کا جائزہ لے لیں. آپ جرنلسٹ ہیں نا، رپورٹرز ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، آپ کمپیریزن وہ کریں. اچھا میڈم، اگر ہماری گورننس اتنی کمزور تھی تو ہم 3 دفعہ وہاں پر گورنمنٹ نہ بناتے. دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر گورننس کی بات کرنی ہے تو وہ گورننس میں ویک ہے جن کے خلاف IMF کی رپورٹ آئی ہے، تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں پچھلے پریس کانفرنس میں اس کا بڑا مفصل جواب دے چکی ہوں، شاید آپ موجود نہیں تھے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس وقت IMF پروگرام کا 2nd مشن آیا تھا تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جب ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کیونکہ وہ ایکسپرٹیز بھی رکھتے ہیں اور آپ کو یہ تمام آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے، تو آپ ہمیں ایک ایکشن پلان دیں اور وہ تمام چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو ہمارا ایگزسٹنگ ریفارم ایجنڈا ہے اس میں ہم وہ آپ کی فیڈ بیک ڈالیں. اور وہ انہوں نے اپنا جن کو اپنی کرپشن کا ڈر ہوتا ہے نا، ایک تو شہباز شریف کی ذات کے حد تک میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ دنیا کی کوئی کورٹ نہیں ہے جہاں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی، پاکستان کی کوئی کورٹ نہیں ہے جہاں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوئی. تو وہ شخص جو
اپنی کرپشن چھپاتا ہے وہ کسی کو نہیں کہتا کہ آؤ بتاؤ میں کیسے اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں اور میں کیسے اس کو ریفارم کر سکتا ہوں. اور کچھ آخر میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ کچھ مریض ہوتے ہیں نا ان کو وائٹامن سے علاج کیا جاتا ہے, کچھ مریض ہوتے ہیں ان کو دوائی دی جاتی ہے, میڈیسن دی جاتی ہے, کچھ مریض ہوتے ہیں ان کا پین کلر کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے, کچھ مریض ہوتے ہیں ان کو اینٹی بایوٹک پہ لگا دیا جاتا ہے, کچھ مریض ہوتے ہیں ان کو انجیکشن دے دیے جاتے ہیں کہ اس کا علاج ہو جائے یہ ٹھیک ہو جائے. لیکن ایک ایسا لیول آ جاتا ہے کہ کچھ مریضوں کی سرجری بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور اس کے ایک سیکنڈ اس کے مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے اس نہج پر چیز آ جاتی ہے کہ اب اس کا علاج کرنے کے لیے صرف سرجری کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ہم نے مینٹل انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ جو ہے اس کو بھی اپ گریڈ کر دیا, شاندار کر دیا, اور ہر جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مریم نواز نے جو 1.5 سال میں ہیلتھ کے اوپر کام کیا اور جس قسم کی فیسلٹیز ہیں تو جگہ ان کو مل جائے گی. لیکن اس وقت حالات یہ ہیں کہ سرجری کی بہت ضرورت ہے. کیا پی ٹی آئی جماعت کو بانی پی ٹی آئی سے الگ کیا جائے گا یا اس جماعت پر پنجاب حکومت؟ دیکھیں کوئی سیاسی دیکھیں جماعتوں کی پابندی کی بات نہیں ہو رہی, یہ ایک شخص کے قول و فعل کے تضاد کی بات ہو رہی ہے, ایک شخص کے ایکشن کی بات ہو رہی ہے, ایک شخص کے مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے, ایک شخص کی آئین کی خلاف ورزی کی بات ہو رہی ہے, ایک شخص کی ملک کے خلاف جو وہ مہم کر رہا ہے, اداروں کے خلاف جو وہ مہم کر رہا ہے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اس کو کسی جماعت کے ساتھ آپ جوڑنے کی کوشش نہ کریں. میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ جماعت والے بھی آج سوچتے ہوں گے یہ کیا شخص ہے کہ جس کے ساتھ ہم منسلک ہیں. آپ نے علاج بتایا اور سرجری کی بات کی, تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مریض قابل علاج ہے؟ وہ ڈاکٹر بتائے گا, ڈاکٹر نے بورڈ بٹھایا ہے, ڈاکٹر بتائے گا کہ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں حکومت کے پاس پاکستان کا آئین موجود ہے, حکومت کے پاس قوانین موجود ہیں, اس پہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور قانون اس وقت ایکشن میں اور پلے میں آتا ہے جب قانون کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. یہ کوئی کسی کے دماغ میں ابہام نہیں رہنا چاہیے کسی قسم کا.